بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ مجید چاچا بڑے خوش تھے کہ آخرکار 30 سال بعد پردیس کاٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ ہر کسی سے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے 15 سال ہوئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چاچا کی خوشیوں میں سے ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چاچا نے خوشی سے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چاچا پاکستان پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، انہیں خوش پایا، دل کو اور بھی تسلی ہو۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں مجید چاچا بیٹھے ہوئے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کندھے جھکے ہوئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چاچا آپ یہاں واپس کیسے؟ مجید چاچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور گارے مار مار کر رونے لگے۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چاچا کو زور سے گلے لگایا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ چاچا کے آنسو شاید پاکستان میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چاچا نماز پڑھنے لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے دریافت کیا، چاچا بتائیں کو صحیح ہوا کیا ہے؟ چاچا نے بتایا ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کر ہی کر دی تھی، بیٹے تینوں ابھی کنوارے ہیں اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔ چاچا نے کہا جس دن وہ گھر پہنچے سب ٹھیک تھا، انہیں مہمان کی طرح عزت دی گئی۔ 2 دن بعد ہی ایک بیٹے کو رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹ دیا تو جواب میں بیٹے نے کہا آپ آئے ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات نہ کیا کریں، میں کہاں جا رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں۔ چاچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چاچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھا کر اس سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر کوئی لڑکا ان سے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ چاچا مجید اپنے بیٹے کی اس کے دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہا تھا 4 دن ہو گئے ہیں تو رات کو باہر نہیں آتا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کا جواب تھا یار ابا آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے کو آزادی ملے گی، جب سے آیا ہے ناک میں گم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چاچا مجید کے دل میں خنجر کی طرح پیوستہ ہو رہے تھے۔ شاید چاچا کے کانوں نے ہی مزید سننے کی طاقت گنوا دی۔ چاچا بے ہوش ہو گئے۔ وہ کئی گھنٹے اسی کمرے کے فرش پر گرے پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلا ہی پایا۔ چاچا کی بیوی اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چاچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے میں کہاں غلط ہوں، کیا میں اتنا غلط ہوں کہ میں نے کیا نہیں کیا، کیا میں اتنا غیر رحم ہوں۔ اس رات چاچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر کھا کر آئے تھے۔ چاچا نے گلہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا۔ نہ ہی سوال کیا، کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چاچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرج کی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے؟ اس وقت چاچا معصوم سے بچے کی طرح ڈر سے گئے اور وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ وہیں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چاچا رونے لگ گئے۔ کبھی امام مسجد نے چاچا کو پوچھا کیا ہوا بڑے میاں، روتے کیوں ہو؟ چاچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے آپ کو کچھ نہیں کر سکے سوائے برداشت کے یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے، اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چاچا واپس گھر گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا میں کو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں کو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے گانے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا، یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ گھر چاچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے وہ اپنے گھر کے دروازوں کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کے تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں،
चाचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकल के आंसू मेरे सीने को कर देखे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चाचा की हल्की सी आवाज निकली, जहां ज़ेब, मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। जब मैं ना रहा तो मुझे यहीं परदेश में ही दफन कर देना। मैं चचा के साथ लिपट कर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था, कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता